آزادی اللہ کا انعام۔ فیصل کو سلیم کا گھر بہت پسند تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل گھر اور اس کے چھوٹے سے صحن میں امرود کے درخت کا سایہ اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ سلیم ایک متوسط گھرانے کا نوجوان تھا۔ اس کے دادا دادی، امی ابو، بہن بھائی سب مل کر اسی چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ فیصل امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، مگر اس میں غرور ذرا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا اور اس کے والدین خاندان کے دیگر افراد سے الگ رہتے تھے، اس لیے ان کے گھر میں خاموشی سی چھائی رہتی تھی۔ اس کے برعکس سلیم کے گھر پر بہت رونق ہوتی تھی اور فیصل کو اسی لیے سلیم کے گھر جانا بہت پسند تھا۔ آج بھی فیصل جب سلیم کے گھر آیا تو سبھی گھر والے آنگن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سلیم کی باجی سائرہ نے سموسے اور پکوڑے تیار کیے تھے اور سب شام کی چائے کے ساتھ ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دادی اماں اپنی مرغیوں کو دانہ دے رہی تھی اور دادا جان بجلی کے جلنے والے رنگین کمکموں کے الجھے ہوئے تاروں کو سلجھا رہے تھے۔ فیصل اپنی چائے لے کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا، دادا جان کیا ہو رہا ہے؟ ارے بیٹا، ان الجھے ہوئے تاروں کو سلجھا رہا ہوں۔ خوشیوں بھرے دنوں میں یہ کام آتے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دنوں میں 14 اگست کا جشن شروع ہونے والا ہے۔ اتنی دیر میں سائرہ آپی بھی آ گئی اور بولی، دادا جان اس بار بھی آزادی کا جشن ہم شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ سب دادا جان کی طرف متوجہ تھے، جو بڑے جذبے سے کہہ رہے تھے، آزادی ہمیں پلیٹ میں سجا کر نہیں دی گئی، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر ہم نے آزادی حاصل کی، اس لیے آزادی کی خوشیاں شایان شان طریقے سے منانی چاہیے۔ بابا بھی بولے، 14 اگست کا دن ہمارے بزرگوں کی انتھک جد و جہد کے ثمر کا دن ہے۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمیں پاک سرزمین کا تحفہ ملا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو ہمیں 27 رمضان المبارک کو عطا ہوا۔ سلیم نے کہا، ہر شخص کا جشن منانے اور خوش ہونے کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی رات گئے سو کر اور پھر دیر سے اٹھ کر اس دن کا آغاز کرتا ہے۔ منچلے موٹر سائیکلوں پر کرتب دکھاتے ہیں اور کچھ لوگ فائرنگ کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ نہیں بیٹا، خوشیاں منانے کے بھی چند اصول ہوتے ہیں۔ امی جان بھی قریب آ کر بولی، جشن منانے کے لیے فائرنگ کرنا، پٹاخے چھوڑنا اور اونچی آواز میں موسیقی سننا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اچھی بات نہیں ہے۔ جی امی جان، خوشیاں منانے کی یہ طریقہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ خوشیاں تو وہ ہوتی ہیں جو سب مل کر ساتھ منائیں، سب کے چہروں پر جوش اور جذبوں کی دھنک ہو، معاشرے کے سدھارنے کے لیے پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ بالکل ٹھیک سائرہ آپی، فیصل نے کہا، ہمیں خوشیاں اور جشن مناتے ہوئے ان بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی، مگر معاشرہ ان کو بھول چکا ہے۔ ان کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے۔
दादा जान ने कहा, हाँ, यही सच्ची खुशियाँ हैं, यही अनमोल मोहब्बत और यही कौमी खिदमत भी है। सलीम ने कहा, दादा जान, आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी हैं, वरना हम तो जश्न को खेल कूद और रिश्तेदारों के घरों में दावत खाने तक महदूद कर चुके हैं, और 14 अगस्त को मनाने का यही तसव्वुर हमारे जहनों में है। आपका बहुत शुक्रिया। दादा जान बोले, तुम नौनिहाले वतन हो, तुम्हें इस मुल्क की बाग डोर संभालना है। तुम्हारी सही बुनियादों पर तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालिब इल्मों और नौजवानों की कामयाबी तालीम में ही है। आखिर 14 अगस्त का दिन आ गया। दादा जान ने ख़ुसूसी तौर पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए नवाफिल अदा किए, और फिर सब बच्चों ने मिलकर घर को रंग बिरंगी कमकमों और खूबसूरत झंडियों से सजा दिया। और फैसल और सलीम ने ये पुख्ता अहद किया कि वो दिलो जान से तालीम हासिल करेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, इंशाअल्लाह।